سورۃ النساء آیت نمبر 113 اور 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر، نہیں ہے کوئی خیر، کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم، بہت سے مشوروں میں، بہت سے جو مشورے ہوتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں چند مشورے ہیں، الا مگر من امرا، وہ حکم کرے، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا کسی بھلائی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ ومن یفعل، اور وہ شخص جو کرے، ذالک یہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ، پس ان قریب ہم دیں گے اسے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور وہ جو نافرمانی کرے، خلاف چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، من بعد اس کے، ما تبین لہ الہدی، کہ واضح ہو چکی ہے اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِعْ غیر، اور اتباع کرے وہ، غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ تلاش کرے، نولہ، ہم اسے چلنے دیتے ہیں، ما تولی، جس پر وہ چلتا ہے، ونصلہ جہنم، پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ماقبل میں ایک واقعے کا تذکرہ تھا جس میں چوری کا ذکر تھا، منافق نے چوری کی تھی، پھر اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں فرمائی۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا ماقبل سے تھوڑا سا تعلق یہ ہے کہ ماقبل میں انہوں نے چوری کر لی تھی، اب وہ چوری سے چھپنے کے لیے انہوں نے راتوں کو مشورے شروع کر دیے تھے کہ کیا طریقہ اپنایا جائے جس سے ہم اس چوری سے بچ جائیں، ہمارے اوپر الزام نہ آئے۔ تو انہوں نے وہ رات کو مشورے کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اسی کا تذکرہ فرمایا مشوروں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ بہت سے مشورے ہوتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، بہت مشورے ایسے ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھیں کتنے مشورے ایسے ہو رہے ہیں، ہر قسم کے مشورے ہو رہے ہیں، ان میں مسلمانوں کے بارے میں بھی مشورے ہو رہے ہیں، اور پھر جب مسلمانوں کے بارے میں مشورے ہوتے ہیں تو اسلام کے خلاف باتیں اس میں سوچی جاتی ہیں، احکام کے خلاف، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے جتنے بھی ضروری احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مشورے کیے جائیں، ایسے سوچا جائے کہ کس طریقے سے ان کو دبایا جائے۔ تو یہ سارے مشورے ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ایسا مشورہ جس میں بیٹھ کر کسی کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کبھی گناہوں کا مشورہ نہ کرنا، سرکشی کا مشورہ نہ کرنا، کسی کے قتل کے خلاف کسی کا قتل کا مشورہ نہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہے، جب بیٹھ کے کوئی بات طے کی جاتی ہے، اب اس میں جو بات طے ہوتی ہے اگر ایسی بات ہے جس کو پھیلانا صحیح نہیں ہے تو وہ امانت ہے، جو بھی اس کے باہر جا کے اس کو مشہور کرے گا تو وہ امانت میں خیانت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس مشورے میں کوئی ایسی بات طے ہو گئی ہے جو کسی مسلمان کے خلاف ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی جا کے بتا دے، یہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کبھی گناہ اور سرکشی کا مشورہ نہ کرنا، ومعصیت الرسول، اور جس میں رسول کی نافرمانی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، ایسا مشورہ کبھی نہ کرنا۔ ہاں تناجوا بالبر والتقوی،
نیکی کے مشورے کرنا، تقوی کا، ایسی چیزوں کے مشورے کرنا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ تم نے اس کے پاس جمع ہونا ہے۔ تو یہ ہے من نجواہم، کہ آدمی جو بھی مشورہ کرے وہ خیر کا ہی مشورہ کرے۔ اور اس طریقے یہ بھی ہے کہ آدمی جو بھی کلام کرتا ہے، زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اب آدمی یہ سوچے کہ میں جو مشورہ دے رہا ہوں، کسی کو مشورہ دے رہا ہوں تو خیر کا مشورہ دوں، اگر شر کا مشورہ دے گا تو یہ پکڑا جائے گا، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، اس کا کلام لکھا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی آدمی مشورہ طلب کرے تو آدمی وہی مشورہ دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا سوچتا، کیا مشورہ میرے لیے ہوتا، تو آدمی وہی مشورہ اس کو دے۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرمائی، لیکن اب دیکھیں ان میں 3 چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا۔ دیکھیں الا من امر بصدقۃ، کہ ہاں کسی کو صدقہ دینے کا، صدقہ سے کیا مراد ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے کا، آدمی کسی کو نفع پہنچائے۔ اس لیے صدقے کا مفہوم جو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی کو پیسے دینا، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن کسی کو خیر کی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقے کی چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں 360 جوڑ ہیں، اب ان 360 جوڑ پر ہر دن اس پر صدقہ آتا ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے یہ صدقہ ادا کرے۔ تو صدقہ کیا ہے اس کے پھر تفصیل میں بتایا، آدمی سبحان اللہ کہہ دے وہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھے وہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے، کوئی نیکی کر لے چھوٹی نیکی وہ صدقہ ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ اور ایک آدمی اگر چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت چاشت کی پڑھ لے، چاشت کی کسے کہتے ہیں کہ یہ 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد، گرمیوں میں 10 بجے کے بعد ہوتی ہے زوال سے پہلے پہلے، تو 2 رکعت پڑھ لے تو پورے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا، 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا، یہ حدیث ہے۔ تو صدقہ ادا کرے، صدقے کا مشورہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمائے، معروفن، کوئی بھلائی ہو، کوئی بھلائی کسی بھلائی کے بارے میں مشورہ کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے، اس کی طرف یہ اس طرح کے مشورے کیے جائیں۔ او اصلاح بین الناس، اور بھی اس کو خاص طور پر فرمایا۔ ویسے اللہ تعالیٰ اگر معروف کا ذکر ہی کر دیتے تو ساری باتیں اس میں آ جاتی، ساری اچھائیاں اس میں آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ بہت بڑا، اس کے مشورے کیے جائیں، اس کی یہ خیر بہت بڑی ہے، یہ خیر بہت بڑی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کے درمیان مشورے کرنا، 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرانا، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا، نمازی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو صلح کروانا، تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، فساد ذات البینی، یہ حدیث اگر یاد کر لے بہت بڑی حدیث ہے، فساد ذات البینی ہی الحالقۃ، بہت اہم حدیث ہے، فساد ذات البینی ہی الحالقۃ، لوگوں کے درمیان فساد، 2 لوگوں کے درمیان فساد یہ حلق کروانے کے مترادف ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب 2 آدمیوں کے درمیان فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو یہ مونڈنے کے مترادف ہے۔ کیا مطلب، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو مونڈنا، بلکہ جب 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ان دونوں کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، صفایا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے اس طرح کسی بال کو نہیں چھوڑتا، بالکل صفایا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے درمیان میں جو فساد جب آتا ہے، چند لوگوں کے درمیان فساد ہو، 2 آدمیوں کے درمیان فساد ہو، کسی گھر میں فساد آ جائے تو سب کے دین کو یہ کیا کر دیتا ہے، صفایا کر دیتا ہے۔ پھر جب آدمی لڑائی جھگڑے پہ آتا ہے تو پھر کوئی دین کی رعایت نہیں رکھتا، پھر اگلے کو نہیں دیکھتا کہ یہ آدمی دیندار ہے یا کوئی آدمی بڑا ہے، پھر وہ کسی چیز کی رعایت نہیں رکھتا، یہ میرے سے بڑا ہے، یہ اس آدمی کے میرے پر احسان ہے، کسی چیز کی رعایت نہیں رکھتا۔ اسی نے فرمایا کہ یہ جو ہے مونڈ کے رکھ دیتے ہیں، یہ جو فساد ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب تشریف لائے قیامت کا ذکر بتانے کے لیے کہ کب قیامت واقع ہوگی، دیکھیں کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہی
وہ اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے ہی یہ علم اٹھا لیا گیا، ورنہ میں یہ بتانے آیا تھا کہ جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو بڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، بہت بڑے فساد۔ اس لیے یہ آدمی اپنے ذہن میں رکھے، کوشش کرے میری زندگی ایسی گزر جائے کہ میں کسی سے لڑوں نہیں، کسی سے لڑوں نہیں، یہ ایسی گزر جائے۔ پھر آگے دیکھیں مفہوم، یہ بہت بڑی مفہوم ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ بہت بڑی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر فضیلت جو ہے، فرمایا کہ تم نفل روزے رکھتے رہو ساری زندگی نفل نمازیں پڑھتے رہو، صدقے ادا کرتے رہو، اس سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا سب سے بہتر ہے۔ تو یہ کوشش کرے آدمی صلح کا ذریعہ بن جائے، نہ یہ کہ فساد کا ذریعہ بن جائے، یہ کوشش کرے۔ آگے کیا ہے، اب آگے دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ، جو آدمی یہ کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے، کیسے کرے، کس لیے کرے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو ڈھونڈ لے ہوئے کرے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے یہ کریں تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر عطا فرمائیں گے، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جو آدمی یہ کام کرے گا۔ ومن یشاقق الرسول، جو آدمی نافرمانی کرے رسول کے، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے اس کے لیے۔ اب یہاں تک دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آدمی نافرمانی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس کے مقابلے میں جب کوئی آدمی نافرمانی کرے گا تو یہ آدمی بہت بڑا خسارہ حاصل کرنے والا ہے۔ لہ الہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا نبی ہے یہ ہدایت اس پر ہے، یہ ہدایت پر ہے، اس کے جو فیصلے ہیں سارے ہدایت پر ہیں۔ اب جو آدمی اس کے خلاف چلے گا، میرے نبی کے راستے کے خلاف چلے گا، اس کا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو نبی کا جو راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہی آدمی دیکھے نبی کے جو فیصلے ہیں، نبی کے جو طریقے ہیں، نبی کے جو احکام ہیں، جو انہوں نے فرما دیا، جو کر کے دکھا دیا، جو بول دیا، وہ سارے ہدایت پر ہیں۔ کوئی آدمی اس پر یہ کہہ دے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، یا جو ہے یہ اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ تو میں اس پر مختصر ہے اگلی بات پر عرض کرتا ہوں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک آدمی مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر ایک اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس پر متفق ہو جائیں، مسلمان جس بات پر متفق ہو جائیں، ایک آدمی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ آدمی بھی جہنم کا مستحق ہے۔ دیکھیں اس آیت سے علماء کرام فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان جس بات پر متفق ہو جائیں، وہ جس بات پر متفق ہو جائیں اس چیز پر عمل کرنا واجب ہے، شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے، مسلمان جس بات پر متفق ہو جائیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں عطا کی گئی۔ نمبر 1، میری امت قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی، کبھی قحط سالی سے ساری امت ہلاک ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دوسری چیز، میری امت پر ایسا کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوگا جو میری ساری امت کو ہلاک کر دے، ساری امت کو ہلاک کر دے، ایسا کوئی بادشاہ مسلط نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایک جماعت، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ 40 آدمی، بعد میں فرمایا کہ 20 آدمی، 25 آدمی، 27 آدمی، 40 اس اوپر چلے جائیں، جتنے بھی ہیں، یہ سارے جب کسی بات پر متفق ہو جائیں، مسلمان ہوں اور جو ہے دین پر عمل کرنے والے ہوں، جب یہ کسی پر بات پر متفق ہو جائیں تو اللہ تبارک یہ کبھی بھی گمراہی پر نہیں آ سکتے۔ ان سب یہ جس بات پر متفق ہو جائیں یہ بات سب کے لیے ان پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ جو متفق ہونے والے ہیں یہ صحیح ہوں اور جو ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد وہ اگر کسی مسئلے پر متفق ہوتے ہیں تو اس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمان جس بات پر متفق ہو جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر کیا دلیل ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، دن میں بھی 3 قرآن ختم، رات کو بھی 3 قرآن ختم،
تو 3 دن کے بعد فرمایا کہ یہ آیت ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع امت پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اس نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آدمی کتاب اللہ کو دیکھے کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی ہیں اس میں دیکھے، کوئی بھی بات پیش آئے تو قرآن مجید میں دیکھے، اگر قرآن مجید میں ملتی ہے اگر نہیں ملتی تو پھر حدیث رسول اللہ کو دیکھے، حدیث رسول اللہ پر عمل کرے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ قرآن مجید کو دیکھے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دیکھو بھی ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں تو پھر اس سے علاوہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی قرآن مجید میں جنازے کا حکم نہیں ہے، پھر آدمی کدھر جائے؟ فرض نماز کا حکم ہے، رکعتوں کا حکم نہیں ہے، پھر آدمی کدھر جائے؟ سمجھا رہی ہے؟ روزے کا حکم ہے، تفصیل کا حکم نہیں ہے، پھر آدمی کدھر جائے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث رسول اللہ دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھایا اس پر دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ حدیث، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اجماع کیا ہوگا؟ اجماع امت، یہ میں نے جہاں عرض کیا، اجماع امت۔ پھر امت جس بات پر متفق ہو جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ وہ کیسے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس بات پر متفق ہو گئے، اب ساری امت کو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام جس بات متفق ہو گئے، مثلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لازم کر دی کہ متع حرام ہے، یہ سب کے سامنے یہ مسئلہ واضح کھول پر بیان فرما دیا۔ پہلے یہ بات تھی لوگوں کے درمیان مشہور نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے درمیان مشہور کر دی کہ یہ جو متع یہ حرام ہے۔ اب سارے لوگ، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جب سب متفق ہو گئے سب پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس بات پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے، حضور سے زمانے کی تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ساری بات ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو تراویح ہیں، تراویح کا جو حکم ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت کی صورت اجتماعی طور پر لازم جاری کروا دی۔ اب سارے صحابہ تھے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب سب نے جب اس بات پر اتفاق کر لیا، اب کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں اس بات پر عمل کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، میں کیسے عمل کروں؟ تو یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب قرآن مجید وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اس پر کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، جبکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے عذاب نازل فرمایا اس پر۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں جب آدمی کو بات سمجھ نہ آئے تو کسی کے ساتھ منسلک ہو، کسی سے ملے، اس سے بات سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں بات سمجھ آتی میں نہیں کرتا، کبھی ایسا آدمی نہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اتباع کرے وہ کس کی؟ غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے چلنے دیتے ہیں جیسے چلتا ہے، چلے پھر۔ ہاں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو لوگ ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں ہم ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو تم۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی